آج ہم نے پڑھنا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ صفحہ نمبر 79 ہے بک کا، نکالیے اپنی آیت۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ نہیں دھوکا دیتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اب علامہ بیضاوی اپنی عادت کے مطابق پہلے ہر لفظ کا لغوی معنی بیان کرتے ہیں، پھر اس کا اصطلاحی معنی بیان کرتے ہیں۔ جو آیت کا معروف ترجمہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو پہلا لفظ یخادع، خادع یخادع مخادعۃ، یہ باب مفعلہ سے ہے۔ صیغہ جمع مذکر غائب، بعض فعل مضارع مثبت مروف ثلاثی مزید فی صحیح اسباب مفعلہ۔ یہ خادن سے نکلا ہے اور خادن کا معنی خزانہ ہے اور چھپانا ہے، اور اس کا عرفی معنی یہ ہے مد مقابل کو خفیہ تدبیر کے ساتھ اس کے مقصد سے ہٹانا، وہ مقصد جس کو وہ حاصل کر چکا ہے یا حاصل کرنے کے قریب ہے۔ اب یہاں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی باب مفعول آتا ہے، میری طرف دھیان دیں، جہاں بھی باب مفعلہ سے کوئی لفظ آتا ہے تو وہاں ایک بندے کی بات نہیں ہوتی، دو بندوں کی بات ہوتی ہے۔ جیسے قاتل یقاتل مقاتلۃ، دو بندے باہم آپس میں لڑے، اب دو کے لڑنے کی بات ہے۔ اس طرح خادع یخادع مخادعۃ، دو بندوں نے، دو لوگوں نے ایک دوسرے کو دھوکا دیا۔ اب ایک طرف منافق ہے اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مطلب باب مفعلہ کا تقاضا یہ ہے کہ ایک طرف منافق اللہ کو دھوکا دے رہے ہیں اور نعوذ باللہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ ان کو دھوکا دے رہا ہے۔ یہ باب مفعلہ کا تقاضا ہے کہ اس میں شارک اور مشارکت پائی جاتی ہے، دو لوگوں کا مل کر ایک کام کرنا۔ اب یہ اعتراض اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یوں ہوتا ہے نعوذ باللہ کہ دھوکا کون دیتا ہے؟ دھوکا وہ دیتا ہے جو کمزور ہو، اور بزدل ہو۔ جو کمزور اور بزدل ہو وہ دھوکا دیتا ہے۔ اور دھوکا کھاتا کون ہے؟ جو بے علم اور جاہل ہو، جو بے علم اور جہاں بھی دھوکا پایا جائے گا نا وہاں پہ دھوکا دینے والا وہ بندہ ہوگا جو کمزور ہو، بزدل ہو، اور دھوکا وہ کھائے گا جو جاہل اور بے علم ہو۔ کیونکہ بیٹا جو طاقتور وہ تو اپنے زبردستی کر لے گا، تو مکر فریب اور دھوکے کا کام وہ کرتا ہے کہ جس میں اتنا زور تو نہیں لیکن بزدلی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے وہ اگلے کو مطلب اپنا انتقام لینا چاہ رہا ہے۔ اگر یہ باب مفعلہ سے ہے تو باب مفعلہ کا تقاضا ہے کہ اس میں دو لوگ ہوتے ہیں، دو لوگ شریک ہوتے ہیں۔ اب ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ایک طرف منافقوں کی ذات ہے، تو نعوذ باللہ کیا اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کتنے منافقوں کی سمجھ آ کہ منافق بزدل بھی ہیں اور منافق جاہل بھی ہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایسا سوچ سکتے ہیں؟ تو نعوذ باللہ ایسا سوچنا بھی کفر ہے، بندے کو کافر بنا دیتی ہے یہ چیز کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ چیز سوچے کہ نعوذ باللہ اللہ جاہل ہے یا اللہ تعالیٰ کمزور بزدل ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، اللہ بزدل بھی نہیں، اللہ کمزور بھی نہیں، اللہ جاہل بھی نہیں، اور ہے بھی یہ چیز، تو پھر اس آیت کا، اس لفظ کا ہم کیا معنی کریں گے؟ اب معنی بھی تو کرنا ہے نا۔ اعتراض سمجھ آیا بیٹا؟ یہ نہیں سمجھ آیا؟ آئے اعتراض پھر میں دہراتا ہوں بیٹا، اعتراض یہ بنتا ہے کہ یہ یخادعون باب مفعلہ کا صیغہ ہے، اور باب مفعلہ کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں جانبین کی شرکت ہوتی ہے۔ تو اب پتہ یہ چلے گا بظاہر کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو دھوکا دیتے اور منافق اللہ کو دھوکا دیتے ہیں۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، کیونکہ دھوکہ تو وہ دیتا ہے کہ جو جاہل بزدل ہو، جو کمزور ہو، جو لا علم ہو، اور اللہ تعالیٰ ان ایوب سے پاک ہے، پھر اس شاید کا معنی کیا بنے گا؟ امام بزاوی نے اس کے دو جواب دیے۔ امام بزاوی کہتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے تھے، تو حضور کے دھوکہ دینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دھوکہ قرار دیا۔ تو قرآن پاک میں متعدد آیتیں ایسی ہیں کہ جو ہم نبی پاک کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کام میرا ہے۔ جیسے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، اطاعت نہیں اطاعت ہے۔ رسول کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ ایسے ہی نبی پاک کو دھوکہ دینا یہ ایسے ہے گویا رب کو دھوکہ دینا ہے۔ ایک بیٹا یہ جواب ہے، گو اس اگر یہ جواب دے تو پھر اس میں حضور کی ذات پہ اعتراض آتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور بے علم تھے، نعوذ باللہ۔ ظاہر ہے پہلے ہم کہہ چکے دھوکہ وہ کھاتا ہے جو بے علم ہو، تو اگر کہیں کہ وہ حضور کو دھوکہ دے رہے ہیں تو یہ حضور کی شان میں بھی بے ادبی ہے، ادب نہیں ہے۔ تو امام بزاوی نے پھر اس کا ایک اور جواب دیا۔ وہ دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کرتے تھے نا، اس کی شکل دھوکے کی سی تھی، اس کی شکل بظاہر دھوکہ دینے والی بنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ یہ منافق ہیں، یہ دل سے کلمہ انہوں نہیں پڑھا، دل سے کافر ہے، بظاہر کلمہ پڑھا ہے۔ حضور کس چیز کا علم تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی حکمت کے پیش نظر اس کو نظر انداز کر رہے تھے۔ اب چونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے اس مکر فریب کا سرکار کو پتہ نہیں ہے، تو وہ اپنے گمان کے مطابق نبی پاک کو دھوکہ دے رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ نبی پاک دھوکہ کھا رہے ہیں، یا وہ اپنے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ نعوذ باللہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ نعوذ باللہ پتہ نہیں چلا کہ ہم نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، اگر کلمہ صحیح دل سے نہیں پڑھا تو اللہ نے نبی کو کیوں نہیں بتایا؟ اللہ کو بھی پتہ تھا، حضور کو بھی پتہ تھا، لیکن اللہ اور رسول کسی حکمت کے پیش نظر رسول پر خاموش تھے۔ تو انہوں نے اس خاموشی کو یہ سمجھا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ تو وہ جو ان کا گمان تھا نا، اپنے گمان کے مطابق وہ دھوکہ دے بھی رہے تھے اور اللہ تعالیٰ دھوکہ کھا بھی رہا تھا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گمان کے مطابق یہ آیت نازل کی کہ وہ اپنے گمان کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دو جواب ہو گئے۔ تیسرا جواب یہ صفحہ نمبر 81 پہ ہے کہ بعض دفعہ جو مفالہ کا باب ہے نا، یہ مشارکت مراد نہیں ہوتی بلکہ مبالغہ مقصود ہوتا ہے۔ مشارکت مراد نہیں بلکہ کہ وہ جو حضور کو دھوکے دے رہے تھے وہ معمولی دھوکے نہیں تھے، بہت زیادہ دھوکے تھے، قدم قدم پہ اپنے ذہن کے مطابق وہ دھوکہ دے رہے تھے۔ تو چونکہ وہ بہت زیادہ دھوکے دے رہے تھے تو ان کے ان مبالغے کو، ان کے دھوکوں کو مبالغے پر محمول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو باب مفالہ سے ذکر کیا۔ یہ بیٹا اعتراض اور جواب سمجھ آ گئے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ منافق کیوں بنے؟ منافقوں کا منافق بننے کا مقصد کیا تھا، یا انہوں نے اہل اسلام کے ساتھ یہ دو روحی پالیسی کیوں اختیار کی؟ یہ سوال ہے۔ اس سوال کا جواب ہے کہ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ کتنی وجوہات ہیں؟ 3 وجوہات۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے جنگ کا اعلان کیا تھا کہ میں نے کافروں سے جنگ کرنی ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کی مار سے بچانے کے لیے کلمہ پڑھ دیا۔ جو بھی کافر ہوتا تھا سرکار تو اس سے جنگ کرتے تھے، صحابہ جنگ کرتے تھے، تو کلمہ اس لیے پڑھا کہ بظاہر کلمہ اس لیے پڑھا کہ ہم جنگ سے بچیں، مسلمانوں کے مقابلے میں مرنے سے بچیں، یعنی اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا۔ نمبر 2، جب مسلمان کسی جنگ پہ جاتے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا کرتا، مسلمان شکست کھا کے نہیں آتے تھے، جیت کے آتے تھے، اور ان کے پاس بڑا مال غنیمت ہوتا تھا، تو وہ مال غنیمت کے لالچ میں مسلمان بنے تھے۔ بظاہر اندر سے کافر ہی رہے، لیکن مال کے لالچ کی وجہ سے وہ بظاہر مسلمان بنے۔ کتنی وجوہات ہوگی؟ 2۔
پہلی منافق اس لیے منافق کے بظاہر کلمہ پڑھا تھا ہے کافر، کلمہ پڑھا تھا اپنی جان بچانے کے لیے، اور نمبر 2 مالک نعمت پانے کے لیے، نمبر 3 کہ وہ مسلمان بن کے مسلمانوں میں اس لیے آئے تھے کہ مسلمانوں کے راز معلوم کر سکیں۔ اب دیکھیں اگر کسی بندے نے ہمارے اس جامعہ کے بارے میں مخبری کرنی ہے کہ ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں، ہمارا کیا رویہ ہے، پڑھائی کیسی ہے، وہ کسی بچی کو یہاں پہ طالب علم بنا کے بھیج دیں گے۔ اب بظاہر تو وہ ہماری شگرد بن کے آئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے مدرسے کی ایجنٹ ہو، ہے نا یہ بات۔ تو ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو کافروں نے بھی اپنے جو کافر تھے وہ مسلمان بنا کے مسلمانوں کے اندر داخل کیے تاکہ مسلمانوں کے راز معلوم ہو سکے۔ یہ 3 وجوہات امام بزاوی نے ذکر کی۔ یہ بیٹا سمجھ آ گئی، یحادون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو، وما یہدون الا انفسهم، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو۔ انفس یہ جمع کا صیغہ، اس کا واحد ہے نفس، اور نفس کا حقیقی معنی لغوی معنی کسی چیز کی حقیقت اور ذات ہے، لیکن مجازی طور پر یہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان میں ہے روح اور خون، کیونکہ روح اور خون کے ساتھ ہی زندگی قائم ہوتی ہے، اس لیے روح اور خون کو بھی نفس کہتے ہیں۔ دل کو بھی نفس کہتے ہیں کیونکہ وہ روح کا محل ہے، پانی کو بھی نفس کہتے ہیں کیونکہ اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے، رائے کو بھی نفس کہتے ہیں کیونکہ اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ اب اس آیت میں یہ نفس سے کیا مراد ہے کہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے نفسوں کو، تو یہاں پر ان کی ذاتیں، ان کی روح ارواح اور ان کی باطن آراء مراد ہے۔ اگلا معنی ہے یشعرون، کہ وہ سمجھتے نہیں، وہ شعور نہیں رکھتے۔ یشعرون شعور سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے محسوس کرنا۔ اور انسان جو کپڑا اپنے شلوار قمیض کے نیچے پہنے جیسے بنیان ہے، اس کو اہل عرب شیار کہتے ہیں۔ تو اور جو کپڑا اوپر والا ہوتا ہے، جو جیسے ہماری شلوار قمیض ہے، بنیان کے جو اوپر ہے ہم نے پہنا، یا کوٹ ہے، اس کو دسار کہتے ہیں، یہ جو جسم سے ماسل نہیں کرتا۔ تو اب یہ مطلب ہوگا کہ منافقین نہ تو اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی مومنوں کو، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں اس کا احساس نہیں، اور انہیں یہ معلوم ہی نہیں، اس دھوکے کا وبال اور نقصان انہیں کو پہنچے۔ پھر ایت سے اگلا ہے فی قلوبہم مرض، اگلی ایت فی قلوبہم، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہ قلب کا پیچھے بیٹا ہم لغوی تحقیق کر چکے ہیں کہ قلب کسے کہتے ہیں، تو قلب کا یہ لغوی تحقیق وہاں پہ دیکھیں، اور مرض بیماری، مرض کہتے ہیں کہ وہ عوارض جو انسانی بدن کو لاحق ہوتے ہیں، انسانی بدن کو جو چیزیں لاحق ہوں اس کو کیا کہتے ہیں، مرض، اور انسانی بدن کو حد اعتدال سے خارج کر دیتے ہیں، اس کے خلل کا باعث بھی بنتے ہیں۔ لیکن مجازن یہ لفظ برے اور صاف اور بری اطاعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مثلا جہالت، بد اعتقادی، حسد، کینہ، کفر اور گناہوں کی محبت ہے، تو یہ بھی ان کو بھی مرض قرار دیا گیا۔ پھر اللہ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ عذاب پیچھے پہلے اس کی تشریح گزر چکی ہے، عذاب عذبن سے نکلا ہے، اس کا معنی کیا ہے عذبن کا؟ ہاں جی، کوئی بیٹی بتائے گی؟ جی کنزا، میرے صاحب بتائیں بیٹا، 2 دن پہلے پڑھا ہے عذاب، کافروں میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کافروں کے لیے عذاب عظیم ہے۔ عذاب کا مطلب ایک معنی ہوتا ہے کہ اپنے آپ سے کسی چیز کو دور کرنا، اور میٹھے پانی کو بھی عذب کن کہتے ہیں، اور یہ تہذیب سے مشتق ہے۔ 3 بیٹا میں نے ایک چیزیں بتائی تھی۔ اچھا اسٹارٹ کر دیں، سیو کر دیں۔